عمر صاحب، آپ پر الیکشن کمیشن میں آپ کے جو انتخابی حریف ہیں جن سے آپ نے الیکشن جیتا، انہوں نے ایک درخواست دائر کر دیا. وہ کہتے ہیں آپ نے جعلی ووٹ ڈالے، اور وہ درخواست جو ہے وہ فکس بھی ہوگی اور اس کی اگلی ہیئرنگ 6 اگست کو ہے. میر صاحب، ابھی آپ بھی مسکرا رہے ہیں، میں بھی مسکرا رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو جوکر کسی کو بنانا ہوتا ہے تو وہ اس طرح پھر بن جاتا ہے. مطلب بنیادی طور پہ میں روپوش تھا. میرے والد صاحب جس وقت ان کی روح پرواز کر رہی تھی یہیں پہ ہاسپٹل میں، مطلب بھیس بدلا کے یہاں پہ مجھے آنا پڑا. جس وقت ان کی روح پرواز کر رہی تھی میں کلمہ پڑھ رہا تھا. الحمدللہ میرے ہاتھ میں وہ اس دنیا سے گئے، پھر نہایا، کفن پہنوایا، ٹرانسپورٹ کر کے گئے. پھر بھی میں چھپ چھپا کے وہاں پہ گیا. جب جنازہ پڑا، تدفین کر رہے تھے، تو میں نے ان کی میت قبر میں ڈالی، چل لگائی اور مٹی ڈالنی شروع ہوئی. اور مجھے پتہ لگا جی 200 لوگ، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ آ کے قبرستان کے ارد گرد. انہوں نے کہا ہمارا قبرستان اس طرح کہ یہاں پہ فلیٹ، اور آپ نے دیکھا ہے تو نیچے پھر وہ ڈھلوان ہے، بہت زیادہ کھائی سی ہے، ڈھلوان ہے. مجھے لوگوں نے ادھر سے کہا کہ جی ابھی آپ نکلیں. انہوں نے کہا جی نکلیں، آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا، ابھی آپ کا ادھر کوئی وہ نہیں ہے. تو ادھر سے پھر میں وہ نالوں سے ہوتا ہوا پہاڑوں میں چلا گیا. یہ تو میرے حالات تھے. میرا 16 سال کا بیٹا ہے، وہ جا کے سپیچز کرتا تھا. اس کے 2 بار اس کو پکڑنے کی کوشش کی. میرا بھتیجا ہے 18-19 سال کا، اس کو پکڑنے کی انہوں نے کوشش کی. اچھا، میرے کزن کو انہوں نے جیل میں ڈالا. تو آپ نے پراپرلی الیکشن کمپین چلائی نہیں؟ میری تو چلی نہیں. تو الیکشن والے دن آپ کو اتنی بھاری تعداد میں ووٹ کیسے پڑ گئے؟ لوگوں نے جس طرح کے ساری جگہ پہ، میں نے اس اپنے سیاسی حریف کو 2018 الیکشن میں الحمدللہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا، 40,000 کے لیڈ سے ہرایا تھا، اور اس بار 84,000. تو لہٰذا مطلب اور خود اس شخص نے اگلے دن 9 فروری کو، وہ فیس بک ابھی اس نے ڈیلیٹ کر دی ہے، تو اس دن اس کی فوٹوگراف میرے پاس ہے، وہ رپلائی میں بھی ہم نے ڈالی ہے کہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں مجھے بھی اور پاکستان. اچھا، یہ جنہوں نے آپ پہ الزام لگایا دھاندلی کا، انہوں نے آپ کو مبارکباد دی تھی؟ جی. لیکن ان کے اسی قریب ہی مانسہرہ کے علاقے میں بھی ایک الیکشن ہوا تھا جہاں پہ نواز شریف صاحب لڑے تھے. تو وہاں پہ الیکشن کمپین چلائی تھی جی کیپٹن صفدر صاحب نے، ہمارے بڑے مہربان ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں آج کل، ذرا سنیں. جی فوج سے گھوڑے پکڑے نا، جو ان کی لندن میں جا نا بابا موڑ پاکستان روڑ دے لگے تھا. عمران کے ہاتھوں پاکستان تباہ ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب آپ آئیں، پھر نواز شریف آیا. پھر وہ قوتیں جو چاہتی تھی کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہ بنے، انہوں نے ایک پلاننگ کی اور 5 بجے اعلان کر دیا کہ نواز شریف مانسرا سے ہار گئے. ایسے الیکشن کمیشن سے ہم کسی الیکشن کی توقع نہیں کر سکتے. جہاں پر سفارشی بیٹھے ہوں، جہاں پر نااہل لوگ بیٹھے ہوں. سفارشی اور نااہل لوگوں کا الیکشن کمیشن ہے، اس کے خلاف کیپٹن صفدر صاحب نے بہت زوردار سپیچ کی ہے، میں پوری چلا نہیں سکتا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی اس الیکشن کمیشن کے نیچے جو ہے ایک نیا الیکشن ہو جائے تو پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ تو میں نے بات کی ہے کہ اس الیکشن کمشنر کو اور ان کے نیچے جو کمشنرز ہیں ان کو مستعفی ہونا چاہیے. تو آپ کیپٹن صفدر صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اس نے ڈرون حملہ اپنی حکومت پہ کر دیا ہے، خود کا حملہ کر دیا ہے. تو وہ جانے، اور مریم بی جانے، اور اب ان کے سسر ابا جانے، اور ان کا. تو یہ آپ کے خیال میں کیپٹن صفدر نے ڈرون حملہ کر دیا؟ میرا خیال ہے ڈرون حملہ ہو گیا اپنی حکومت کے اوپر. نہیں، لیکن وہ اگر الیکشن کمیشن کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو اس میں حکومت پہ تو ڈرون حملہ نہیں ہوتا ہے. وہ ہوا ہے نا، کیونکہ یہ تو فارم 47 والی حکومت ہے. اچھا، اور چلتے یہ بتا دیں مختصراً کہ آپ نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، مختلف ہمارے پارٹی کے اندر جو مختلف ڈیسیجنز آتے رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، وہ سارے کے سارے آپ ڈیسیجنز دیکھیں، اس کے حوالے سے ہماری پارٹی کا ڈیسیجن تھا. اور یہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی ہوگا، باقیوں کے خلاف بھی. جسٹس مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی ریفرنس دائر کریں گے آپ؟ ہونا چاہیے تو بالکل. کیپٹن صفدر تو بہت خوش ہوں گے اس پہ. میں خوش ہوں. ہم تو اپنا وہ ان کی اپنی پارٹ وہ جانے، ان کا گھر جانے اور ان کی پارٹی جانے. ہم نے تو اپنے گھر کے بارے میں بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے.